سورۃ الاعراف کا آغاز ہے اور یہ 8ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ سورہ اعراف مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 3325 کلمات ہیں اور 14010 حروف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سورت یوں تو پوری مکی ہے، مگر 5 آیتیں اس کی مدنی ہیں، جن میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 163 سے لے کر جو 5 آیتیں ہیں، ان کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ باقی پوری سورہ اعراف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یہ مکی ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ تمام حروف الگ الگ ہیں، حروف مقطعات ہیں جن میں معنی ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کا جی اس سے نہ رکے، یہ خیال کر کے آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید لوگ نہ مانیں اور اس کتاب سے وہ اعراض کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ آپ اس سے ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ تو یہ کتاب اس لیے ہے کہ آپ سب کو ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ مسلمان یہ کتاب پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، ان کے دل اور نرم ہوں گے اور ان کے ایمان اور مضبوط ہوں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی کرو جس میں ہدایت اور نور کا بیان ہے۔ حضرت زجاج نے فرمایا قرآن کا اتباع کرو اور اس چیز کا اتباع کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، کیونکہ حضور کی حدیثیں یہ سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہارے پاس لائیں اسے اخذ کرو، اسے لو، جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور سرکار جو فرماتے ہیں، جو احادیث طیبہ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، یعنی قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اور کسی نظام اور کسی قاعدے قانون کے پیچھے نہ چلو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ،
بہت ہی کم تم سمجھتے ہو۔